میرا بڑا بھائی لندن میں تھا اور 3 مہینے بعد آنا تھا۔ گھر میں صرف میں، میری بھابھی رابعہ اور ماں تھی۔ رابعہ بھابھی کی عمر 29 سال تھی، لیکن ان کا سراپا اور دلکش جسم دیکھ کر لگتا تھا جیسے 22 سال کی کوئی دوشیزہ ہو۔ گورا چٹا رنگ، سرخی دار وجود، قیامت خیز لچکدار کمر اور وہ قتل مسکراہٹ جو دیکھتے ہی دل میں ایک میٹھی سی آگ لگا دیتی تھی۔ ایک شام شدید گرمی میں اچانک بجلی چلی گئی۔ ماں نیچے گراؤنڈ فلور پر سو گئی۔ جب میں چھت پر چرپائی لگا کر لیٹا تھا کہ اچانک بھابھی اوپر آ گئیں۔ انہوں نے صرف ایک پتلی سی سفید نائٹی پہن رکھی تھی جو پسینے کی وجہ سے ان کے جسم سے چپکی ہوئی تھی، اور ان کا ڈھلا ہوا نازک وجود چاندنی میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے شرارت بھری آواز میں کہا کہ دیور جی، نیند نہیں آ رہی، تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ میری چرپائی پر بیٹھ گئیں، اتنا قریب کہ ان کی گرما گرم ران میری ران سے چھو گئی۔ ہوا میں ان کے عطر کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی ران پر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی کہ دیور جی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں نا؟ میں نے بھی ہمت کی اور اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ ان کی نائٹی کے اندر سرکانے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی میں رابعہ بھابھی کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور ان کا پورا وجود میری چھوئن سے کانپ رہا تھا۔ ان کی جادوئی آنکھوں میں ایک شدید پیاس اور کئی مہینوں سے دبی ہوئی تنہائی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے جسم پر تھامتے ہوئے گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ دیور جی، تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی کو گئے ہوئے اتنے مہینے ہو گئے ہیں، میں اس ویران گھر میں ہر رات کس طرح تڑپ کر گزارتی ہوں۔ تمہاری یہ گرم سانسیں اور تمہارا یہ لمس مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جینے لگی ہوں۔ میرے اندر کا ڈر بھی اب پگھلنے لگا تھا۔ میں نے ان کی پتلی کمر کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں اور ان کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا کہ بھابھی، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ہر دن آپ کے اس دلکش سراپے اور مسکراہٹ کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا تھا، لیکن بھائی کی عزت اور رشتوں کے ڈر سے خاموش رہتا تھا۔ رابعہ بھابھی نے اپنے نازک ہونٹوں پر انگلی رکھی اور شرماتے ہوئے بولی کہ آج رات ان سب باتوں کو بھول جا۔ آج چھت پر صرف تم ہو، میں ہوں اور یہ چاندنی رات۔ ماحول میں اتنی شدید رومانوی کشیدگی اور تڑپ پھیلی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ رابعہ بھابھی نے اپنی نازک زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور میرے سر اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بستر پر لیٹ گئیں۔ ان کے جسم کی حرارت اور نائٹی کی نرمی نے میرے صبر کی تمام بندھن توڑ دیے۔ انہوں نے سکتے ہوئے کہا کہ دیور جی، آج رات مجھے اتنی محبت دو کہ میرے سارے مہینوں کی تنہائی اور درد ختم ہو جائے۔ میں نے ان کی گوری گردن پر اپنے چہرے کو جھکا دیا اور جیسے ہی ہماری یہ بےتابی اور جذباتی طوفان اپنے آخری حدود کو چھونے والا تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آنے کی آہٹ سنائی دی۔ نیچے سے ماں کے کھانسنے کی آواز اور ان کے ٹارچ کی روشنی چھت کی دیواروں پر پڑی۔ ماں آواز دے رہی تھی کہ رابعہ بیٹا، نیچے ہوا چلنے لگی ہے، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ اس اچانک آواز اور روشنی نے ہم دونوں پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ رابعہ بھابھی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا